اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کل ہم سورہ بقرہ کا بالکل آخری حصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ پارہ نمبر 3 تھا، تیسرا پارہ جو تلک الرسل ہے، اور اس کے علاوہ اس کی آخری آیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب بالکل ہم اینڈ پر آ گئے ہیں الحمدللہ۔ تو آیت نمبر 281 تک ہم نے کر لیا تھا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں آیت دین، جو 282 ہے نا، اس کو آیت دین کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، مطلب قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ صرف آیت آپ دیکھیے گا کتنی لمبی ہے، یہ 282۔ ابھی جو آپ نے تلاوت سنی 282 آیت کی، تو یہ ایک ہی آیت تھی۔ یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا نہیں بہت زیادہ قرآن پر ابھی آپ نے سنا ہے، لیکن اس کو آیت دین کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں باہم لین دین کا کرنے لگو، یعنی لین دین کا کوئی موقع آئے، آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو، تو کیا کرو؟ قرض کا، یعنی قرض کا اگر لین دین کرو، جیسے ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اگر قرض دے رہا ہے، الا اجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے، ٹھیک ہے، فرض کریں میں اپنے کسی فرینڈ کو ایک مقرر وقت کے لیے قرض دیتی ہوں، اس کو قرض کی ضرورت ہے، وہ کہتی ہے مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں، تو میں اس کو قرض دیتی ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم 6 مہینے کے لیے 1 لاکھ روپے مجھ سے قرض لے لو، صحیح ہے۔ تو قرض دینا کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اچھا ہے کہ کسی کی ہیلپ ہوتی ہے تو قرض دینا چاہیے۔ تو اگر باہم لین دین کرو قرض کا ایک مقررہ وقت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے، جب جب پیچھے آپ نے سودی نظام کی سختی سے ممانعت کے بارے میں پڑھا، اور صدقات اور خیرات کی تاکید بیان کی گئی، تو پھر کیا ہوا کہ اب قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود کو تو حرام کر دیا، اور صدقہ و خیرات جو ہے وہ ہر شخص تو نہیں لے سکتا، اور ہر شخص کو صدقہ لگتا بھی نہیں ہے۔ پھر اپنی ضرورت اور حاجات پوری کرنے کے لیے اب کیا کرے گا شخص؟ قرض لے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی اور اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، یعنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی لے سکتا ہے اور کسی بزنس کے لیے بھی۔ تو قرض دینے کے لیے پھر اگر وہ مانگے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور وہ قرض دے سکتا ہے تو اس کو قرض دے دینا چاہیے، کیونکہ احادیث میں قرض دینے کا بہت بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، دین کا مطلب یہ قرض ہوتا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں، تاکہ لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ تو جب مدت کا تعین ہو جائے کہ اچھا 6 مہینے کے لیے میں کسی کو قرض دے رہی ہوں، تو اس کو لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں بتا دی کہ فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو، یعنی آپ کوئی چھوٹا قرض دیں، بڑا قرض دیں، چاہے آپ اپنی کسی بہن کو دیں، اپنے کسی بھائی کو دیں، اپنے کسی جاننے والے کو دیں، لیکن یہاں پر لکھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ بعد میں کوئی فساد یا جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ کیونکہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں ہمیں بالکل فیئر ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عبادات اور اخلاقیات کے بارے میں تو قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں معاملات کے بارے میں بھی جو ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے سب سے معاملات بھی صحیح ہوں۔ اور جو قرض ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیوں؟ کیونکہ شہید کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شہید جیسے ہی اس کا پہلا خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے نا، تو اس شہید کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس اوپر قرض ہوگا نا، تو قرض اس کا معاف نہیں ہوتا، اس کی جو وہ ہوتی ہے روح، وہ معلق رہتی ہے جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا، تو اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور جب تک وہ قرض ادا نہیں کر دیا جاتا اور ان کی تسلی نہ ہو جاتی، اس وقت تک وہ اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے سورہ نساء بھی اس سے پہلے پڑھی، مطلب ابھی آگے ہم پڑھیں گے سورہ نساء۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں وراثت کے احکامات ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہے وراثت کے احکامات میں کہ جب وراثت تقسیم کی جائے گی، تو وہ اس وقت ہی تقسیم ہوگی جب کہ اس میت کی جو وصیت ہے وہ ادا کر دی جائے، اور جو اس کے اوپر قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرض کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم کسی کو قرض دو تو اس کو جو ہے لکھ لیا کرو، تاکہ وہ یاد رہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ زندگی موت کا بھی نہیں پتا ہوتا، اگر دو آدمیوں کے درمیان کوئی بات طے ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ تیسرے کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر فرض کریں دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، تو جس نے قرض دینا ہے یا جس نے قرض لینا ہے، تو وہ کیسے اس سے لے سکتا ہے؟ تو جب تک کہ وہ ایک ڈاکیومنٹیشن نہ بنی ہوئی ہو، کچھ لکھا ہوا نہ ہو، تب تک وہ نہیں لے سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب بھی قرض دو اس کو لکھ لیا کرو،
اور کیا طریقہ ہے اس کا؟ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، درمیان تمہارے، کاتبٌ بالعدل، ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ، یعنی ایک بیچ میں ایک آدمی ہو یا کوئی عورت ہو جو کہ لکھے عدل کے ساتھ، یعنی بالکل انصاف کے ساتھ، جتنا اس نے قرض اس سے لیا ہے وہ اس کے اندر، وہ اس کاغذ کے اوپر لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسا کہ سکھایا اسے اللہ نے، فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ وہ لکھے، یعنی جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، تو اس کو پھر لکھ لینا چاہیے، جس کے ذمے حق ہے، جس کے ذمے حق ہے سے مطلب جو مقروض ہے، یعنی وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہو، تو رقم کی تعداد جو ہے وہ بالکل صحیح لکھوائے، اس میں کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ اگر دو لوگ قرض لے رہے ہیں، فرض کریں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں آپس میں، تو ایک کاتب آ کے ان کے درمیان لکھ دے، اب اگر فرض کریں وہ جو رقم اس نے قرض لی ہے وہ اس سے زیادہ لکھ دے یا کم لکھ دے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے نا، کیونکہ دوسرے باقی لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھوائے اور اس میں کمی بیشی نہ کرے، نہ کمی کرے، نہ اس میں جو ہے وہ زیادتی کرے، یا پھر اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے، تاکہ جو صاحب حق ہے، یعنی جو قرض دینے والا ہے، اس کو بھی نقصان نہ ہو اور قرض واپس کرنے والے کو بھی نقصان نہ ہو۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ املا کرائے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ وہ کمی کرے اس میں سے کسی بھی چیز کی، یعنی جو لکھوا رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ بھی نہیں گھٹائے، اور جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، جیسے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کا پیسہ کسی کو قرض میں دیا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی ولی بن جائے اور وہ عدل کے ساتھ لکھوائے کہ اس نے کتنے پیسے دیے ہیں، اور اپنے میں سے دو مرد گواہ کر لو، یعنی اس وقت، یعنی وہ دیکھیں قرض کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ جب قرض اب دیا جا رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو لکھوایا جا رہا ہے، بلکہ ساتھ میں دو گواہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں، کہ دو گواہ بھی وہاں پہ موجود ہونے چاہیے جو بتائیں کہ ہاں اتنا ہی اس شخص نے دوسرے شخص کو قرض دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے میں سے دو مرد کو گواہ کر لو، اور اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، یعنی جن کی دینداری پر تم مطمئن ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور اس کے بھی کوئی یقیناً کوئی ریزن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی کوئی ریزن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض کرنے کی اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، عورتوں کے اندر کچھ کچھ جو ہے وہ مردوں کی نسبت کمی ہوتی، کسی چیز میں جو ہے وہ ایک اکیلی عورت کی گواہی بھی کافی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ تھوڑا نازک معاملہ ہے، تو اسی لیے دو عورتوں کی گواہی بیان کی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آگے فرمایا تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، یعنی اگر ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو مقرر کیا ہے تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی علت اور حکمت یقیناً ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ عقل اور یادداشت میں مرد کی نسبت تھوڑی سی ویک ہوتی ہے، اور اس کی بھی کوئی ریزن ہوتی ہے، اس کے کچھ میڈیکل ریزن ہوتے ہیں، عورت اس وجہ سے بھی ویک ہوتی ہے، پریگننسی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت بھی عورت تھوڑی سی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، تو ویک ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ قوت نہیں رہتی، ذہنی حالت مطلب وہ نہیں رہتی، آپ خود بھی نوٹ کرتی ہوں گی کہ آپ کافی چیزیں بھول جاتی ہیں، پریگننسی میں بھی ہوتا ہے نا، آپ تھوڑے ویک ہو جاتے ہیں، اور یا پیریڈز وغیرہ میں بھی آپ بہت ویک ہو جاتے ہیں، تو آپ کی ذہنی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے جب قرض لکھنے کا معاملہ آیا تو اس میں ایک عورت کی گواہ، دو عورتوں کی گواہی اور ایک مرد کی، اور پھر دیکھیں ٹیم میں اگر کوئی کام کرے تو زیادہ سہولت ہوتی ہے، کہ اگر آپ جیسے فرض کریں آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور آپ کو وہ اس کو صحیح طریقے سے جواب دہ ہونا ہے، تو اگر دو لوگ ہوں گے تو زیادہ آسانی ہوگی، زیادہ سہولت ہوگی، تو بعض عورتیں اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں کہ جی ہمیں کیوں مرد کے مقابلے میں نیچا کیا گیا، اور ہم دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر کیوں تصور کیا گیا، لیکن ہمیں یہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہم اس کو سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے، اور اس کے کوئی بہت سارے میڈیکل ریزن بھی ہیں، وہ میں آپ سے پھر بعد میں کبھی ڈسکس بھی کر لوں گی، کہ عورت کا ذہن جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مرد، کیونکہ ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، پریگننسی وغیرہ جو عورتوں کے اوپر آتی ہے اس سے وہ مینٹلی بھی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر ایک
بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اور گواہوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کرے. ٹھیک ہے، گواہ جو ہیں، جو گواہ بنے تھے قرض دیتے وقت، تو ان کو چاہیے کہ جب بھی ان کو بلایا جائے تو وہ کبھی بھی انکار نہ کریں. اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اب دیکھیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا اکثر کہ اچھا قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اچھا میں نے اتنا قرض لیا تھا، میں تو بھول گئی، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، اچھا میں نے ادا بھی کرنا تھا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کی کتنی ہی دوستی کیوں نہ ہو، کتنی ہی رشتہ داری کیوں نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا تو پھر ضرور آپ کو لکھنا چاہیے. کیونکہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات بگڑنے سے بچ جاتے ہیں، فساد ہونے سے بچ جاتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. یہ نہیں کہ بہت ہی کوئی کروڑوں کا قرض لیا یا لاکھوں کا قرض لیا ہے تو ہی ہم لکھیں. اگر تھوڑا بھی آپ نے کچھ چند ہزار روپے، 20,000 25,000 لیا ہے، تب بھی جو ہے وہ آپ کو لکھنے کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، تو لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو درست رکھنے والی ہے اور رشک اور شبے سے بھی بچانے والی ہے. یعنی یہ لکھنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں اس میں، کہ اس سے کیا ہوگا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی. یعنی اگر گواہ فوت ہو جائے یا غائب ہو جائے تب بھی وہ تحریر جو لکھی گئی تھی وہ کام آئے گی. اور شک و شبے سے بھی فریقین جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، جب شک پڑے گا تو اب زبانی تو کوئی بات ہوئی نہیں تھی، وہ تو تحریری طور پہ ایک ڈاکومنٹیشن تیار کر لی گئی تھی، تو تحریر کو دیکھ کر پھر شک کو دور کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں محسوس کیا کرے کہ او ہو یہ تو میرے بھائی سے میں قرض لے رہی ہوں، یا میرا بھائی مجھ سے قرض لے رہا ہے تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا سگا بھائی ہے میرے ساتھ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا، یا میں اس کے ساتھ غلطی نہیں کر سکتی. یہ نہیں کبھی بھی سوچنا چاہیے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ہم کو اس حکم پہ سمعنا وطانا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں تو سراسر اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے گواہی بھی درست ہو جائے گی اور شک سے بھی جو ہے وہ بچانے والی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ اگر نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کرتے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جیسے اگر فرض کریں آپ کسی سے کچھ پیسے دے کر کوئی چیز لیتی ہیں تو یہ تو لین دین ہو رہا ہے نا، تو اس میں آپ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس سے آپ نے اتنے سوٹ خرید لیے، تو پھر اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر قرض لیں گے تب آپ لکھیں گے. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو. یعنی کیا مطلب ہے، جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہونے کا کے بعد انحراف کا خطرہ ہو تو اس کو بھی لکھنے کے لیے کہا گیا. جیسے فرض کریں آپ نے کہا کہ میں تم سے جو ہے وہ 50 60 سوٹ خریدوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے طے کر لیا کہ اس کے پیسے میں فلانے وقت میں تم کو دے دوں گی، تو اس کو بھی پھر آپ کو لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کو لکھنا چاہیے کیونکہ ابھی پیسے دیے نہیں گئے. لیکن اگر اسی وقت پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس نے آپ کو سوٹ دے دیے، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر خرید و فروخت کے وقت بھی اگر پیسے ابھی نہیں دیے تو وہاں پر بھی گواہ کو مقرر کر لیا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہوں کو. یعنی ان کو نقصان پہنچانا کیا ہے کہ دور دراز سے گواہوں کو بلایا جائے، اس سے ان کی مصروفیت میں کوئی حرج آ جائے یا کاروبار میں نقصان ہو یا ان کو جھوٹی بات لکھنے پر یا جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل سچ اور سچی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ہم کو نہیں بھی دیکھ رہا تو ہمیں اللہ تعالیٰ تو دیکھنا والا ہے نا. تو اللہ کا تقوی آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. یعنی اگر گواہ کو یا لکھنے والے کو تکلیف پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تمہاری نافرمانی ہے. تو اسی لیے اللہ سے ڈرو. یعنی جن باتوں کی تاکید تمہیں کی گئی اس آیت میں ان پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو. اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہو گیا. اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر وہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ خود بھی ضرور پڑھیے گا. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ کوئی بھی کاتب. کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں لکھنا تھا اور آپ کو سفر میں آپ کہیں گئی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، کوئی گواہ نہیں مل رہا. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنا ہے قبضے میں دی ہوئی چیز. رہن کیا ہوتا ہے، رہن کا مطلب ہوتا ہے حبس. حبس کا مطلب ہوتا ہے روک لینا. یعنی جو معاوضے میں شرط کے طور پر رکھی جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ مجھ سے کہتی ہیں مجھے 5 لاکھ روپے قرضہ چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے اوپر یقین نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ سفر میں تھے اور میں آپ کو اتنی اچھی طریقے سے جانتی نہیں ہوں اور آپ اچانک مجھ سے آ کے ملی ہیں بہت عرصے کے بعد. تو میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو رہی ہوں اور کوئی لکھنے والا کاتب بھی مجھے نہیں مل رہا.
تو میں کیا کروں گی، آپ سے کہوں گی کہ اچھا اپنی کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ دیں. تو آپ فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، وہ تقریباً ان کی مالیت بھی لگ بھگ 5 لاکھ کی ہے. تو آپ مجھے کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ 5 لاکھ کی چوڑیاں میرے اپنی رکھ لیں، اور جیسے ہی میں آپ کو پیسے ادا کروں گی تو آپ پھر یہ مجھے واپس کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو چوڑیاں میں نے اپنے پاس رکھی ہیں وہ رہن کہلائیں گی. تو یہاں اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہو تم سفر میں اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب یا لکھنے والا تو رہن رکھنا ہے قبضے میں دی ہوئی چیز کو. یعنی کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، کوئی کاغذ پینسل نہیں مل رہی، تو اس کی متبادل صورت بتائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز یعنی قرض دینے والے کے پاس رہن یا گروی رکھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کیا کیا تھا، اپنی ذرا جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی. تو یہاں اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فَإِنْ أَمِنَا، پھر اگر اعتبار کر لے، بعضکم بعضاً، بعض تمہارا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جو امین بنایا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا. یعنی یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جس کو امانت دی گئی ہے وہ اس کو ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. یعنی جو بھی اس کو جو اس نے اس کے پاس جو بھی چیز رہن رکھوائی ہے، گروی رکھوائی ہے، تو وہ اس کو واپس ادا کر دے، لیکن وہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے سے ہی وہ یہ چیز ادا کر سکے گا، اس کی امانت کو ادا کر سکے گا. تو اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی آپ اس کو ادھار دے سکتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں میں آپ کو جانتی ہوں پہلے سے، آپ مجھ سے 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، تو میں آپ کو کہوں گی ہاں یہ تو میری دوست ہیں تو مجھے ضرور دے دیں گی، تو میں ان کو فوراً وہ 5 لاکھ روپیز دے دوں گی، ان سے کوئی چیز گروی نہیں رکھوں گی. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور امانت سے مراد یہاں پر قرض ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس گواہی کو چھپا لے گا تو وہ گناہگار دل والا ہے. یعنی گواہی کا جو چھپانا ہے نا وہ کبیرہ گناہوں میں سے. تو اس پر سخت وعید یہاں پر قرآن میں اور احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے. صحیح گواہی دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے. ایک اور روایت میں بتایا گیا کہ کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی جھوٹی گواہی دینے کے اوپر سخت وعید ہے. جو گواہی دینے والا ہے وہ بالکل سچی گواہی دے اور اللہ سے ڈرے. تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا وہ گناہگار دل والا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز تم لوگوں سے چھپا کر کر سکتے ہو لیکن وہ صرف دنیا تک ہوگی. اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تو وہ تمہیں جب پکڑے گا تو پھر تم بچ کر نہیں جا سکتے. تو اب یہاں پر آخری آیات شروع ہونے لگی ہیں. تو میں یہاں پہ پہلے ایک آیت پڑھ لیتی ہوں 284، پھر 285 اور 86 کے متعلق کچھ احادیث ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. تو یہاں پہ فرمایا آیت نمبر 284 میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر، سب کچھ رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو بھی زمین میں ہے، جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی اس کے درمیان ہے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے اندر ہے، تمہارے نفسوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، يُحَاسِبْكُم بِهِ، محاسبہ کرے گا تمہارا ساتھ اس کے، اللہ، اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، جو بھی آپ چیز چھپاتے ہیں، جو بھی چیز ظاہر کرتے ہیں، وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے لے گا. احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہم کو حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماوراء ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم سمعنا و اطعنا کہو. چنانچہ صحابہ کے جذبہ سمع اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا،
اس سے منسوخ فرما دیا، یعنی جتنی جس کی جان ہے نا اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر دل میں کوئی خیالات آتے ہیں اور جب تک کہ اس پہ آپ عمل نہیں کرتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام اعمال کی خبر ہے، لیکن لوگوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا، ان کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، کیونکہ جس کی جتنی وسعت ہوگی اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا، اگر وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور اگر وسعت جتنا بوجھ ہوگا تو پھر اگر وہ اس کو پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ اب یہ آخری آیات آ رہی ہیں، جو آمن الرسول آپ نے سنی ہوں گی نا یہ آیتیں، کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں کی روایت ہے کہ یہ آیات جو ہیں مجھے عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے دی گئی ہیں، اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو کہ عرش الہی کے نیچے ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ معتبر یہ آیتیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یہ نسانی، بہقی، طبرانی، بہت ساری احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں دونوں آخری جو دو آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر اینڈ تک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کو نہیں دی گئی اور عرش الہی کے بہترین خزانے سے یعنی نیچے سے دی گئی ہیں۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کو جس گھر میں روزانہ 3 دن تک متواتر پڑھا جاتا ہے وہاں پر شیطان نہیں آتا۔ تو اگر ہم ان کو زبانی یاد کر لیں، اور ان کو زبانی یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو آپ اگر ان کو زبانی یاد کر لیں گے تو آپ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی کسی بھی عشاء کی نماز میں اس کو ساتھ کسی اور آیت کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں سے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں بھی ہیں، ایک تو نماز کا بھی حکم ملا تھا نا، تو یہاں پہ دوسری چیز جو تھی وہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آسمان کے دروازے کھل گئے تھے، یعنی خاص آسمان کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ان کو یہ آیتیں ملی تھیں اور آسمان کے دروازے کھل گئے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو ساری اس کی تفصیل بتا دی، جو اگلی والی آیت آ رہی ہے آمن الرسول سے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو روز سنیں اور روز پڑھیں تاکہ یہ ہم کو یاد ہو جائیں، کیونکہ یہ رات کو جو شخص یہ آیتیں پڑھ لیتا ہے یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں ان کو پڑھتے ہیں، اور کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے اختتام پر آمین کہتے تھے، یعنی جب یہ 2 آیتیں ختم ہوتی تھی تو آمین کہتے تھے۔ تو آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سورہ بقرہ کا اختتام تھا، جو آپ نے آخری 2 آیتیں سنی اس کی میں آپ کو ترجمہ اور تفسیر بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 285 میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا طرف اس کے، کیا چیز نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ قرآن کریم، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، یعنی جو لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا ہے، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور سارے مومن بھی، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاتے ہیں قرآن کریم پر، بلکہ جتنے بھی مومن ہیں وہ سارے بھی ایمان لاتے ہیں۔ کل آمنا باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ صرف یہ کہ قرآن پر ایمان لائے، بلکہ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، صرف قرآن پر نہیں، جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئیں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، ان پر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک اس کے رسولوں میں سے، یعنی اللہ کے جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کے اوپر ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی سارے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سارے اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے اور سب نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ ہاں شریعتیں سب کی ڈفرینٹ تھیں، لیکن
سارے پیغمبر جو تھے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ وقولوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام ہم سنتے ہیں، کوئی بھی حکم سنتے ہیں، تو ہمیں فوراً کہنا ہے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس طرح کی بات ہمیں سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ جو بھی حکم آیا اس پہ ہمیں فوراً یہ کہنا چاہیے، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی، جو بھی حکم اللہ نے ہم عورتوں کو دیا یا کسی کو بھی دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانکا، تیری مغفرت ہم چاہتے ہیں، تیری بخشش ہم چاہتے ہیں، ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، تو اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن، کسی بھی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت بھر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب وہ والی آیت آئی تھی، یہ جو اوپر ہم نے بات کی تھی کہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم اسے چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم صرف سمعنا و اطعنا کہا کرو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت بھر، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ وہی آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا۔ تو یقیناً ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے جو تھے وہ مستحق تھے، ہم اس بوجھ کو اٹھا سکتے تھے، تبھی اللہ نے ہمارے اوپر یہ بوجھ ڈالا۔ جیسے اگر کسی کے ہوتا ہے نا، کسی کے گھر فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ پہاڑ یا یہ مصیبت یا یہ تکلیف کو سہ سکتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں اللہ تکلیف دیتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت بھر۔ اس کی وسعت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تکلیف ڈالتے ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اس تکلیف کو نہیں اٹھا سکتے ان کے اوپر وہ تکلیف ڈالی ہی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یا بندی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے، تو ہی ان کے اوپر وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیک کمائی کی اور اسی کے ذمے ہے جو اس نے برائی کی، یعنی جو بھی برائی کو کمایا یا جو بھی نیکی کو کمایا وہ اسی کے اوپر ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جو بھی وہ نیکی کرے گا اور جو بھی وہ برائی کرے گا اس کے حساب سے ہی اس کو اجر ملے گا، اسی کے حساب سے اس کو جزا یا سزا ملے گی، کوئی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں مومنین، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑ یا ہمارا مواخذہ نہ کر۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ ہماری پکڑ نہ کریں۔ کب کب پکڑ نہ کریں، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے خطا ہو جائے، ہم غلطی سے کوئی گناہ کا کام کر دیں، کوئی آپ کی نافرمانی کا کام کر دیں، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، او اختانا، یا اگر ہم کوئی خطا کریں یا ہم کوئی غلطی کریں تو اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کیونکہ غلطی جو ہوتی ہے نا وہ انسان جان بوجھ کے تو نہیں کرتا نا۔ اگر کوئی غلطی سے کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو نہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھولے سے کوئی ایسا کام کر دیں یا ہم کوئی خطا کر دیں۔ ربنا ولا تحمل علینا، اور اے ہمارے رب نہ ہم پر بوجھ ڈال، ٹھیک ہے، ایسا بوجھ، اسرن ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ ڈالا تو نے، علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی ان کے اوپر جو مشکلیں پریشانیاں آئی تھیں یا ان کو جو کام کرنے کو کہا گیا تھا، یا اللہ پاک ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، کیونکہ ہماری اگر وسعت نہیں ہوگی تو ہم وہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب نہ تو اٹھوا ہم سے، ما لا طاقتا، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، لنا بھی، ہمارے لیے جس کی، یعنی یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو دوسرے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہ ہو، یعنی جس بوجھ کو ہم اٹھا ہی نہ سکے ایسا بوجھ بھی ہم پہ نہ ڈال۔ واعف عنا، اور درگزر فرما لے ہم سے، یعنی ہم کو معاف کر دے، ہم سے اگر کوئی گناہ غلطی سے ہو گیا ہے، کوئی بھول سے ہو گیا ہے، تو یا اللہ ہم کو اس کو معاف کر دے اور اس گناہ کو درگزر کر دے۔ وغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا تبھی ہم اللہ کے گناہوں سے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے بچ سکیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے درگزر کر لے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق مالک مدبر ہے، ہمارا رب ہے، فانصرنا، پس مدد فرما ہماری، یعنی اس تمام معاملے میں آپ ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، ان لوگوں پر جو کافر ہیں، یعنی کافروں کی قوم پر ہم کو غلبہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں، یہ آمن رسول سے لے کے اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ بار بار اس کو سنیں، جیسے اس کی ابھی میں نے تلاوت لگائی تھی نا، تو آپ بھی اپنے موبائل پر یا کبھی بھی آپ چلتے پھرتے آپ اس کو سن سکتی ہیں، تو جب آپ بار بار اس کو سنیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گی، اتنی مشکل یہ نہیں ہے، تو آپ پھر اس کو ہر نماز میں بھی پڑھ سکتی ہیں، ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتی ہیں، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، آپ سوچیں کہ یہ صرف امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، تو پھر ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ عرش کے خاص خزانے سے یہ آیتیں ہم کو دی گئی ہیں، تو پھر ہم کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس پہ ہمیں پھر آخر میں آمین کہنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ ایسا کر، ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال جیسے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے ان لوگوں پر جو کافر ہیں، یعنی کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ آج ختم ہو گئی ہے، اور اگلے ہفتے جب کلاس ہوگی جمعرات اور جمعے کو تو پھر ہم سورہ آل عمران اسٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگ کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں، کوئی بھی جتنی بھی آیتیں پڑھیں یا بعد میں بھی آپ کو کچھ یاد آئے تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتی ہیں۔ ابھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے ورنہ پھر ہم ختم کرتے ہیں کلاس کو۔